www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي هو أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. طلباء محترم، تعالی شانہ نے ہمیں جو وجود دیا ہے، ہمیں جو حیات دی، ہمیں جو زندگی دی، یہ زندگی مانگی ہوئی زندگی ہماری اپنی نہیں. انسان بلکہ دنیا کی تمام مخلوق جس کی بھی حیات ہے وہ سب کے سب اللہ کی دی ہوئی زندگی. ظاہر سی بات ہے کہ میں آپ اب دنیا کی تمام مخلوق ہم اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں. کوئی انسان کسی کو وجود نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں خود اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہوں. میں آپ کو وجود کیسے دوں؟ جو انسان خود مالک نہ ہو وہ دوسروں کو نہیں دے سکتا. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو کیسے دوں؟ میرے پاس مکان نہیں، میں آپ کو کیسے دوں؟ میرے پاس زمین نہیں، میں آپ کو کیسے دوں؟ جس چیز کا میں مالک نہیں میں دوسروں کو دے نہیں سکتا. میں وجود کا مالک نہیں، میں خود اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہوں، تو آپ کو وجود کیسے دوں؟ یہی وہ عقیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بنایا اور ہمیں یہ کہا کہ اپنا وجود مخلوق سے نہ مانگو کہ بابا تو بیٹا دے دے، اور ایک بزرگ تو بیٹا دے دے، اور ایک فلاں تو مجھے اولاد دے دے، اور ایک فلاں تو میرے رزق کو پورا کر دے. دنیا کا کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی بھی نہ تمہیں وجود دے سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتا ہے، نہ رزق کے دروازے کھول سکتا ہے، کچھ نہیں. اس میں ہم اپنے اللہ کے محتاج ہیں. وہ بابا بھی خود اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے. اس کا وجود بھی اللہ کا دیا ہوا. اگر اس کا وجود اپنا ذاتی وجود ہوتا تو وہ مرتا ہی نہیں، دنیا میں زندہ رہتا. تو دنیا کے تمام انسان، تمام حیوان، تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام نقائص سے، تمام عیوب سے، تمام خامیوں سے پاک ہے. اللہ کی ذات میں کوئی خامی نہیں، کوئی نقص نہیں، کچھ نہیں. مجھ میں، آپ میں، دنیا کے انسانوں میں دنیا بھر کی خامیاں موجود ہیں. بھوک لگتی ہے، بیماری ہے. بھوک لگنا بھی ایک بیماری ہے، ہم کھانے کے محتاج ہوئے. پیاس لگتی ہے، بیماری ہے، پانی کے محتاج ہوئے. پیشاب لگتا ہے، ہم محتاج ہوئے، ہم محتاج ہوئے. بیت الخلا جانا ہے، یہ ایک بیماری ہے. درد سر ہو جائے، بیماری ہے. ہمیں نیند نہیں آتی، ایک بیماری ہے. آپ اوپر سے لے کر نیچے تک انسانوں کو دیکھ لیں، دنیا میں اشرف ترین، افضل ترین، اعلیٰ ترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. لیکن جب انسان ہزاروں خامیوں کا مالک ہے
تو تعریف اسی رب کی ہوگی جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، جو نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ ضرورت کا محتاج، جس پر کبھی بڑھاپا نہیں آتا، کبھی بیماری نہیں آتی، کبھی مصیبت نہیں آتی، کبھی بھوک کا مسئلہ نہیں، کبھی وہ مکان کا محتاج نہیں، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اور وہی ذات جو خامیوں سے پاک ہو اور ساری خوبیاں اسی میں موجود ہیں، جو خامیوں سے پاک ہوگا خوبیاں اسی میں ساری ہوگی۔ ہمارے اندر خوبیاں نہیں ہیں، اگر بہت بڑی کبھی خوبی ہو گئی، بہت بڑی کبھی خوبی ہو گئی تو یہ ہے کہ اب انسان ہے، اس سے زیادہ تو خوبی کوئی نہیں، ورنہ سارے نقائص، ساری برائیاں، سارے عیوب ہماری ذات میں موجود ہیں۔ اللہ تمام خامیوں سے پاک، اسی کو کہا گیا سبحان اللہ، اور اللہ تمام خوبیوں کا مالک، اسی کو کہا گیا الحمدللہ۔ جو خوبیوں کا مالک ہوگا اور جو خامیوں سے پاک ہوگا، تعریف اسی رب کی ہوگی۔ اب اس رب کی تعریف کرنا ہے تو میں اور آپ تعریف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اے اللہ تیری ذات وہ ہے جو بیت الخلا سے پاک، ایک تعریف ہوئی، تو پیشاب سے پاک، دو تعریف ہوئی، تو بھوک سے پاک، تین تعریف ہوئی، تو پانی کا محتاج نہیں، چار تعریف ہوئی، تو مکان کا محتاج نہیں، پانچ تعریف ہوئی، تجھ پر بڑھاپا نہیں آتا، چھ تعریف ہوئی، تجھ پر بیماری نہیں آتی، سات تعریف ہوئی، تجھ پر موت نہیں آتی، آٹھ تعریف ہوئی، اور ایک دو بات کچھ اور کہہ لو، بس ہو گیا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں اور اتنی ہی تعریف کی ہے اللہ کی۔ حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ سارے آسمان، ساری زمین اور تمام زمین کے جتنے سمندر ہے سب کو سیاہی بنا دو، اور سیاہی بنا کر دنیا کے جتنے درخت ہے، صرف سورت کے نہیں، صرف گجرات کے نہیں، صرف ہندوستان کے نہیں، پوری دنیا کے درختوں کو قلم بناؤ، کاٹ کاٹ کر ایک ایک قلم، ایک ایک قلم، ایک درخت میں سے لاکھوں قلم بنیں گے۔ ساری دنیا کے درختوں کو قلم بناؤ، اور ساری دنیا کے 7 سمندر ہے، ان 7 سمندر کو بنا دو سیاہی، اور اب اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو۔ اللہ کہتا ہے تیری سیاہی بھی ختم، تیرے قلم بھی ختم، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم نے تو صرف یہ 10 باتیں کہی اللہ سے متعلق، اسے آگے آپ کو جانتے ہیں۔ قبل حاکمی وہ ملائکہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، ملائکہ بھی مکمل نہیں جانتی، وہ انبیاء جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، لیکن اللہ کی ذات تک رسائی پانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں جب معراج میں گیا تو ایک درخت میں نے دیکھا، بہت بڑا درخت ہے جس کو کہا گیا سدرۃ المنتہا۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب یہاں تحقیق لکھی۔ سدرہ کا معنی بیری کا درخت، بیر جو آتے ہیں اس کا درخت، اور منتہا کا معنی انتہا، وہاں ختم۔ فرمایا اس کو منتہا اس لیے کہا گیا کہ اس زمین سے لے کر اس درخت تک کا جتنا خلا ہے، جتنا خلا، یہ سب قیامت میں جہنم بنایا جائے گا، اور وہاں سے جو اوپر شروع ہوتا ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا مقام ہے۔ فرمایا وہاں سے پھر جنت شروع ہوگی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس وقت بسیرا جو ہے وہ جہنم کی جگہ میں، یہ خلا جو ہے یہ جہنم بنایا جائے گا، اور ہمارا اس وقت زمین پر جو بسیرا ہے وہ جہنم کی جگہ میں ہم بس رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں تشریف لے گئے تو بیچ میں مدائن صالح جگہ آئی۔ مدائن صالح یہ عاجز بھی گیا ہے، ہمارے حضرت مفتی صاحب کا برکاتہ العالیہ کے ساتھ جب ہمارا سفر ہوا تو ہم مدائن صالح پر گئے تھے۔ وہاں عجیب و غریب بات، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب بغاوت کی تھی، نافرمانی کی تھی، فرشتے نے چیخ ماری تھی جس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری قوم مر گئی تھی۔ ہم ان کے مکانوں میں گئے، ان کے دروازوں کی ڈیزائن ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے، لیکن ایسی ڈیزائن تمہاری مشین بھی نہیں بنا سکتے۔
ان کے مکانوں میں ہم گئے، ان کی الماریاں بھی پتھر کی، ان کے جو ہے بیگ بھی پتھر کے، ساری چیزیں پتھر کی بنی ہوئی ہے. لیکن اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرے تبوک میں جاتے ہوئے مدینہ المنورہ سے 600 کلومیٹر پر یہ جگہ ہے، حضرت جب وہاں سے گزرے تو صحابہ کو فرمایا خبردار خبردار خبردار، یہاں اگر جانا ہو روتے ہوئے جانا، اور اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو یہاں نہ جانا. یہاں کے پانی سے آٹا بھی نہ گوننا، یہاں کے پانی کو کوئی پیے بھی نہیں، بلکہ جو آٹا گوندا گیا نبی نے اس کو بھی پھینکوا دیا اور فرمایا سنو، اگر بغیر روتے ہوئے یہاں سے جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت صالح کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اللہ کہیں تم پر نہ اتار دے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو گزرے ہوئے تو 3000 سال ہو گئے. نبی علیہ السلام کا زمانہ جو ہے اسے 3000 سال پہلے وہ قوم تھی، لیکن نبی 3000 سال کے بعد بھی یہ فرما رہے وہ عذاب کہیں تم پر نہ اتر جائے جو ان پر اترا تھا. ہم جہنم کی جگہ پر رہتے ہیں، اس جہنم کی جگہ پر ہم نے اپنے نبی کی اتباع نہیں کی تو کہیں وہ عذاب نہ اتر جائے جو جہنمی کے اوپر اترا کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے آج لوگ بہت کہہ رہے ہیں حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، حالات پہ بیان، حالات پہ بیان، پرسن اللہ پہ بیان، مسلم پرسن اللہ پہ یہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، کرنسی کا مسئلہ ہے، دنیا بھر کا. میں نے کل ہی رات ایک جگہ بیان میں کہا دنیا کے حاکموں کا فیصلہ بعد میں ہے، میرے اللہ کا فیصلہ پہلے ہوتا ہے. اللہ کا فیصلہ پہلے ہے، اس کے بعد دنیا کے حاکم کا فیصلہ تو ہوتا ہے. اور اللہ یہ فیصلے کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس زمین پر جب بندہ بغاوت پہ اترتا ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ بھی ایسا ہی ہوا کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاریں. اللہ جل شانہ خود بخود ان حالات کو بدل دے گا، ظالم کے دلوں میں رحمت پیدا کر دے گا، اور وہ دل جو بگڑے ہوئے ہیں اللہ اس کو بھی صحیح کر دے گا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ کے حبیب کی اتباعی ہماری زندگیوں میں نہ رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول صاحب فیض القدیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا، اور علامہ زرقانی نے شرح موطا میں نقل کیا، موطا امام مالک کی شرح میں نقل کیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ لو گے تو تم صحابہ کو دیوانہ اور پاگل کہو گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ایک لنگی بندھی ہوئی ہے، کپڑوں کے ٹھکانے نہیں، لیکن وقت پر نماز، وقت پر روزہ، وقت پر دین، وقت پر اخلاق، دولت چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی لیکن اپنے مولا کو نہیں چھوڑا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ پاگل قسم کے ہیں، پاگل قسم کے. کبھی کوئی اپنی دولت، اپنی نماز کے خاطر دولت بھی چھوڑ دیتا ہوگا، بے وقوف لگتے ہیں. اتنی بڑی رقم چھوڑ دیتا ہوگا، بے وقوف لوگ ہیں. فرمایا اگر تم صحابہ کو دیکھ لو گے تو تم کہو گے پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں، اور اگر وہ تم کو دیکھ لے تو یوں کہیں گے کہ تم کافر ہو، مومن نہیں ہو سکتے. کفر کا لفظ اختیار کیا ہے، کفر کا لفظ. اگر صحابہ ہم کو دیکھ لیں تو یقیناً وہ ہم کو یوں کہیں گے کہ تم مومن نہیں ہو. میرے بھائیوں، داڑھی سے مومن نہیں ہو جاتا. وہ تو مشرکین مکہ بھی داڑھی رکھا کرتے تھے. فرعون کی لاش آج بھی پڑی ہوئی ہے مصر کے میوزیم میں، اتنی بڑی داڑھی اس کی بھی ہے. داڑھی یقیناً سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن سارا دین اسی میں نہیں آ گیا. داڑھی تو غیر مسلم بھی رکھتے ہیں، ٹوپی وہ بھی پہنتے ہیں، یہود بھی ٹوپی پہنتے ہیں. آپ یہودیوں کے سر پر ٹوپی دیکھ لو، ٹوپی ان کے سر پر بھی معلوم ہوگی. ٹوپی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی کچھ پہچانیں ہیں. یہ داڑھی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے. اگر اصل اسلام جو ہے وہ اندر میں اپنے دلوں کو بنانا ہے. جو اپنا دل ہے اس دل کو بنانا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا فرمایا آقا نے؟ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. الا
ان فی الجسد مضغہ، اے لوگوں اللہ نے تمہارے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے، گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے. اچھا یہ گوشت کا ٹکڑا اس کو تم دل کہتے ہو. فرمایا اس دل میں اللہ نے حساسیت رکھی ہے. حالانکہ دل بھی وہی گوشت ہے جو ہاتھ کا ہے، جو چہرے کا ہے، یہ بھی گوشت ہے. ہمارا پورا بدن ایک ہی چمڑی ہے، لیکن کسی میں چلنے کی طاقت، کسی میں پکڑنے کی طاقت، کسی میں دیکھنے کی طاقت، کسی میں سننے کی طاقت، کسی میں بولنے کی طاقت. یہ ساری کاریگری اللہ نے بنائی ہے. چمڑی تو ایک ہے پوری، گوشت ایک ہی ہے ہمارا. اسی لیے تو جب بائی پاس کیا جاتا ہے تو یہاں کی رگ لے کر یہاں ڈال دیا کرتے ہیں. یہاں کوئی آپریشن ہو رہا ہے، یہاں کی چمڑی لے کر یہاں ڈال دیا کرتے. کیوں؟ یہ چمڑی اور یہ چمڑی تیرے بدن کی ایک ہی ہے، پوری چمڑی ہے، پورا بدن ہے، پورا گوشت ہے، ہڈی پورے بدن کی ہے. کسی میں چلنا، کسی میں بولنا، کسی میں سننا، کسی میں پکڑنا، کسی میں دیکھنا. فرمایا اسی پر اگر تو غور کر لے تو تیرا اللہ سمجھ میں آ جائے گا. اپنا رب کا تعارف ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ نے تیری ذات میں دلائل رکھے ہیں، بڑے عجیب و غریب دلائل. اگر تو اسی پر غور کر لے تو تیرا رب تجھے سمجھ میں آ جائے گا. تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ پورا بدن جو اب تعالی شانہ نے دیا، اس کے اندر ایک دل رکھا ہے، ایک ہاتھ رکھا ہے. انسان کا پورا مدار، پوری بنیاد جو ہے وہ اسی دل پر ہے. مرتا ہے کوئی کہتا ہے ہارٹ فیل ہو گیا، یعنی ہارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کی رگ بند ہو گئی. کہتے برین ہیمریج ہو گیا. کیا ہوا؟ ہارٹ نے جو زوروں سے خون پھینکا تو رگ پھٹ گئی. پریشر زیادہ ہوا. پریشر کا معنی زور کرنا، بولتے پریشر کیا چیز ہے؟ خون کا زور سے مارنا، اس کو پریشر کہا جاتا ہے. بولتے پریشر سے پانی آ رہا ہے، زوروں سے پانی آ رہا ہے. تو پریشر کا تعلق دل سے ہے، فیل ہونے کا تعلق دل سے ہے، برین ہیمریج کا تعلق قلب سے ہے. پورے بدن کی حیات اسی قلب سے ہے. علماء نے لکھا ہے ظاہری زندگی بھی اسی قلب سے ہے اور تیری روحانی زندگی بھی اسی قلب سے ہے. جیسے ظاہری زندگی اس ہارٹ کے فیل ہونے پر ختم، اسی طرح اگر تو نے اپنے دل کو اللہ کی مرضی پر نہیں ڈالا، اطاعت پر نہیں ڈالا، قرآن پہ نہیں ڈالا، فرمودات پہ نہیں ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ڈالا، تو یاد رکھ تو ظاہر میں زندہ چلتا نظر آ رہا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں تو مردہ ہوگا. اسی لیے حضور نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، ذکر کرنے والا دل زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا دل مردہ ہے. یہاں ذکر سے مطلب صرف اللہ کی تسبیح نہیں، ذکر سے مطلب نماز بھی ہے، ذکر سے مطلب روزہ بھی ہے، ذکر سے مطلب زکات بھی ہے، ذکر سے مطلب حج بھی ہے، ذکر سے مطلب عمرہ بھی ہے، ذکر سے مطلب اچھے اخلاق بھی ہے، ذکر سے مطلب معاملات کی صحت بھی ہے کہ اپنے مارکیٹ کے معاملات صحیح ہو، اپنے دکانوں کے معاملات صحیح ہو، اپنے بازار کے اخلاق صحیح ہو. ذکر سے مطلب اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، ذکر سے مطلب اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، ذکر سے مطلب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، ذکر سے مطلب میرے گراہک کے ساتھ، میرے خریدار کے ساتھ حسن سلوک، اچھے اخلاق اور دھوکہ نہ دینا، فریب نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا، کسی کو نہ ستانا، کسی کو غلط بات نہ کہنا. یہ تمام کی تمام چیزیں ذکر میں داخل ہے. فرمایا جو اس ذکر میں چلتا ہے اس کا دل زندہ ہے، جو اس ذکر میں نہیں چلتا اس کا دل مردہ ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو بے نمازی ہے، کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو فراڈ اور دھوکے میں مارکیٹ میں کام کر رہے. وہ تو دیکھتے ہیں، وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے، وہ دوڑتے ہوئے نظر آ رہے، وہ سانس لیتے ہوئے نظر آ رہے. جی میرے بھائیوں، ان کے ظاہری حیات ہے، ان کا باطن مر چکا ہے. شریعت کی نظر میں ان کا باطن مر چکا ہے.
شریعت کی روشنی میں ان کی روحانیت ختم ہو چکی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، تیرے بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت، جب یہ درست چلتا ہے، اس کی سوچ صحیح، اس کی سوچ صحیح. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، پورا بدن صحیح چلے گا، پورا بدن. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس کی سوچ بگڑ جاتی ہے، وہ غلط سوچنے پر آ جاتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پھر دماغ سے لے کر پاؤں تک یہ بھی غلط سوچنے پر لگ جاتا ہے. امیر بگڑتا ہے، رعایا بگڑتی ہے. بادشاہ بگڑتا ہے، رعایا بگڑتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کرنسی تم نے بند کر دی، اور اس لیے تاکہ چور کا دروازہ بند کیا جائے اور کالے دھن کے مسئلے بند کیے جائیں. ہم یہ کہتے ہیں جتنے عمرا، جتنے وزراء اور جتنے بڑے ہیں ان کا اثر رعایا پر چوری کرنے کا پڑا ہے. تم پہلے راستے بند کرو تو رعایا بھی چوری کرنا بند کر دی. شریعت نے یہ فیصلہ کیا ہے. امیر کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ رعایا کے اندر آتا ہے. حاکم کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پبلک کے اندر آیا کرتا ہے. حاکم چور ہوتا ہے، پبلک بھی چوری کرتی ہے. حاکم دیانتدار ہوتا ہے، پبلک بھی دیانتدار ہوتی ہے. ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان چاروں کا دور پورا ہوا. جو خلافت تھی بڑی زبردست شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. اس کے بعد پھر ظلم کا دور شروع ہوا. پھر عبد الملک ابن مروان آیا، پھر مروان آیا، پھر یزید آیا، پھر یزید کے بعد اور ایک آیا، پھر اس کے بعد مروان آیا، پھر عبد الملک آیا، پھر عبد الملک کے بعد ہشام آیا، پھر ہشام کے بعد اور ایک آیا، ولید آیا. پھر ولید کے بعد کئی کم گزرنے کے بعد پھر ایک بادشاہ آیا جو انصاف پسند تھا، جس کا نام ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے 4 خلیفہ کے بعد بیچ میں وہ ظلم کا دور چلا. پھر ایک خلیفہ آیا، پھر ایک امیر آیا جس کا دل صحیح تھا، جس کے کام صحیح تھے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. خلافت بڑی مختصر رہی. سن ہجری 99 میں وہ خلیفہ بنے اور سن ہجری 101 میں ان کا انتقال ہو گیا. 2 سال کی خلافت. لیکن ان 2 سالوں میں خود ان میں عمارت تھی، دیانت تھی، تقویٰ تھا، ورع تھا، پرہیزگاری تھی. حکومت کے مال کو نہیں کھانا تھا. تو مشہور ہے ان کا اثر رعایا پر پڑا کہ سمندر کے کنارے، ندی کے کنارے شیر بھی پانی پی رہا ہے، بکری بھی پانی پی رہی ہے، لیکن شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا. لوگوں نے بتایا کیوں؟ فرمایا یہ اس لیے حملہ نہیں کرتا کہ یہاں کا بادشاہ عادی آیا ہوا ہے. امیر کا اثر انسان تو انسان جانوروں پر بھی پڑتا ہے، جانوروں کے اوپر بھی. ہم تو حکومت سے یہی کہہ رہے ہیں تم پہلے کالے اور گورکھ دھن بند کرو. اگر تم بند کرو گے تو رعایا میں یہ مسائل بند ہوں گے. اگر تم نے یہ باتیں رہی ہے تو رعایا میں کبھی یہ مسائل بند نہیں ہو سکتے. تم نے جو طریقے اپنائے ہیں اس راستے کو بند کرنے کے، اتنے ہی راستے اور کھل گئے. طرح طرح سے لوگوں نے پھر چوریاں کرنا شروع کر دیا. کیا تم اپنے اس مسئلے میں کامیاب ہو گئے؟ قطعاً نہیں. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جسم پر محنت نہیں فرمائی تھی. اللہ کے نبی نے جسم کے بعد میں تو یوں کہہ دیا چٹنی روٹی پر بھی گزارا کر لو کامیاب. جسم کے بعد میں تو یوں کہہ دیا ایک لنگی پہن کر بھی زندگی گزار دو گے کامیاب. صحابہ کہاں مالدار تھے؟ ان کے پاس ایک لنگی تھی، کسی کے پاس ایک چادر تھی. کیسے باندھتے تھے؟ وہ چادر یوں ڈال دیتے اور یوں ڈال کر یہاں کانٹے لگا دیتے اور پھر گردن پہ یوں باندھ دیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی نے، عورتیں بھی اس زمانے میں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھی کیونکہ دین ان کو بھی سکھانا تھا، تو عورتیں پیچھے ہوتی تھی. نبی علیہ السلام نے عورتوں کو حکم دیا جب تک مرد دونوں سجدوں سے فارغ نہ ہو جائے، سجدے سے بیٹھ نہ جائے، وہاں تک اے عورتوں تم اپنا سر نہ اٹھانا سجدے سے. کیوں؟ تاکہ تمہاری نظر کسی مرد کے سطر پر نہ پڑ جائے. یہ روایت بتا رہی ہے کہ صحابہ کے پاس نیچے بھی باندھنے کے لیے پوری لنگی نہیں ہوا کرتی، لیکن کامیاب ہوئے کہ نہیں وہ صحابہ. ایک لنگی پر گزارا کرنا نبی نے ان کو تعلیم دی تو بھی تم پل جاؤ گے. ایسا بھی وقت آیا
خندق کے موقع پر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ہمارے پاس کھانا نہیں تھا تو کیسے کھانا ہم کو دیا جاتا؟ فرمایا اللہ کے نبی کی طرف سے کھانا لایا جاتا۔ کیسا؟ فرمایا کئی وقت کی بدبودار چربی، چربی پڑی رہتی ہے تو بدبودار ہو جاتی، تو کوئی فریزر اور فروزن اور فریج کا زمانہ تھوڑے ہی تھا کہ اس میں رکھ دیا کرتے۔ فرمایا وہ بدبودار چربی لائی جاتی، آگ پر اس کو گرم کی جاتی اور گرم کرنے کے بعد اس میں جو ڈالتے تھے اور جو ڈال کر اس کو پکاتے تھے تو وہ موٹا سا ہو جاتا تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حال ہمارا یہ ہوتا کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا دیا جاتا، لیکن بدبو اتنی ہوتی تھی کہ گلے سے نیچے نہیں اترتی تھی، البتہ بھوک ایسی ہوتی تھی کہ ہم اس کو نگل جایا کرتے تھے، اس پر پانی پی لیتے تھے۔ زندگی ان کی پوری ہو گئی کہ نہیں؟ اس پر بھی پوری ہو گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک غزوہ ہوا، غزوہ ذات الرقا۔ ان سے کسی نے پوچھا اس غزوے کا نام ذات الرقا کیوں رکھا گیا؟ فرمایا ہمارے پاس سواریاں نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے ایک سواری 10 آدمیوں کے بیچ میں تقسیم کی، باری باری بیٹھو، ایک اونٹنی 10 آدمی کے بیچ میں، یہ 2 بیٹھیں گے پھر یہ اتر جائیں گے، پھر یہ 2 بیٹھیں گے پھر یہ بیٹھیں گے پھر یہ۔ فرمایا پتھریلی زمین میں ہم چلتے تھے، ہمارے پاؤں سارے ہٹ گئے، خون نکلنے لگا، ہم نے چیترے لپیٹے، کپڑے لپیٹے اپنے پاؤں کے اوپر، اور عربی میں رقا کہا جاتا ہے چیتروں کو، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقا رکھا گیا۔ یا وہ موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میرے بھائیوں یہ میں 2-3 نمونے دے رہا ہوں، ورنہ آپ سیرت کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے امت کو یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو جسم سیدھے سادے چیز پر بھی چل سکتا ہے، سیدھے سادے کھانے پر بھی گزر سکتا ہے، سیدھے سادے کپڑوں پر بھی گزر سکتا ہے، سیدھی سادی سواری پر بھی یہ ضرور گزر سکتا ہے، لیکن اندر کا اگر نہیں بنا ہے تو یاد رکھو تمہاری دنیا تو کسی طرح پوری ہوگی لیکن تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اس دل پر محنت کی، اور کیسی محنت کی؟ اوہو، سن ہجری 3 میں احد کے بعد شراب حرام ہوئی، سن 3 میں شراب حرام ہوئی ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ آیت اتری، اللہ نے پیغام بھیجا میرے محبوب شراب بھی حرام، جوا بھی حرام، یہ دونوں شیطانی چالیں ہیں، اس میں حرام کے پیسے ہیں، اس میں حرام کی زندگی اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں شراب کا دور چل رہا تھا، ڈرنکنگ کا دور، مجلس چل رہی تھی۔ حضرت انس فرماتے میں سب کو شراب پلا رہا تھا پیالے میں لے کر، اور اتنے میں عبد الرحمن نے فرمایا دیکھو باہر کچھ اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت انس باہر نکلے، دیکھا کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ حضور کا اعلان ہے شراب بھی حرام، جوا بھی حرام۔ اسی وقت ہاتھوں میں گلاس تھے، پھینک دیے، مٹکے پھوڑ دیے، شراب بہا دیا، منہ میں جو تھا کہہ کر کے نکال دیا۔ کوئی اللہ کے نبی نے پولیس نہیں بھیجی، کوئی فوج نہیں بھیجی، کوئی کمانڈو نہیں آئے، کوئی ملٹری نہیں آئی، کوئی ڈی ایس پی پی ایس آئی کوئی نہیں آیا، کوئی ان صحابہ کرام کے ہاتھوں سے شراب کے مٹکے چھیننے کے لیے کوئی آیا نہیں۔ انہی لوگوں نے حضور کے حکم کو چھوڑ کر پھینک دیا۔ کیوں؟ نبی نے دل پر محنت کی تھی، اور دل پر جب محنت ہوتی ہے تو خلوت میں ہو تو بھی اللہ یاد آتا ہے، تنہائیوں میں ہو تو بھی اللہ یاد آتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ پھر گناہوں سے انسان بچتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا۔ حضور نے فرمایا اگر تم کو جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو۔ اور وہ صحابی آئے مسجد میں، ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے، وضو کر کے پانی ٹپک رہا، اور مسجد میں آئے اور بیٹھ گئے۔
کے نبی نے فرمایا اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا، اگر جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو۔ وہی صحابی آئے، چپل پکڑے ہوئے ایک طرف آ کر بیٹھ گئے۔ تیسرے دن حضرت نے فرمایا اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا، تمہیں جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ وہی صحابی آئے جو 2 دن سے آ رہے ہیں اور آ کر مسجد میں ایک طرف بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ زہاد صحابہ میں سے، بہت کثرت سے عبادت کرنے والے صحابہ میں سے، آپ سے متعلق آتا ہے ہر 3 دن میں قرآن پورا کرتے تھے۔ آپ سے متعلق آتا ہے رات بھر مصلے پر رہتے تھے۔ آپ کی جوانی عبادت میں گزری۔ ایسا صحابی وہ کہنے لگے کہ میں اتنی نماز پڑھتا ہوں، اتنا مصلے پر کرا رہتا ہوں، میں 3 دن میں قرآن پورا کرتا ہوں، نبی نے مجھ کو نہیں کہا کہ میں جنتی، اور یہ سیدھا سادہ ہاتھ میں چپل پکڑ کے آ رہا ہے دیہاتی قسم کا، اور نبی اس کو کہہ رہے ہیں اور 3 دن سے اسی کو کہہ رہے ہیں جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں وہ کیا عمل کرتے ہیں، لاؤ میں دیکھو تو صحیح، تاکہ میں بھی وہ عمل کروں، مجھے بھی جنت کی بشارت مل جائے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص ان صحابی سے جب مسجد سے نکلے تو ان کے ساتھ ساتھ چلے۔ عربوں میں مزاج تھا، چھوٹا اپنے بڑے کو چچا کہتا تھا یا عمی، اور بڑا اپنے چھوٹے کو بھتیجا کہتا تھا، یہ عربوں کا مزاج تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے فرمایا یا عمی، میرے چچا، کیا میں 2-3 دن تمہارے گھر رہ سکتا ہوں؟ آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے گھر رہوں، اس لیے کہ میرے والد صاحب سے ذرا میری تو میں ہو گئی، تو والد صاحب میرے کو غصے میں ہے، ویسے ہی بات بنا دی، عمل کو دیکھنا تھا۔ فرمایا آپ کی اجازت تھی؟ فرمایا چلو ہمارے گھر، کوئی حرج نہیں، ہمارے مہمان لے گئے ساتھ۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں رات میں ان کے گھر میں چادر اوڑھ کر سویا۔ وہ خود بڑے بڑے ہماری طرح مکان تو تھے، چھوٹے چھوٹے مکان تھے، اسی سے اندازہ لگاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اللہ کے نبی رات میں تہجد پڑھتے اور میں سامنے لیتی رہتی، سامنے حضرت کو سجدہ کرنا ہوتا، تو جب حضرت سجدے میں آتے تو میرا پاؤں دباتے، تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، تب حضرت وہاں سجدہ فرماتے۔ آپ انداز لگائیں کہ کتنی جگہ ہوگی۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص مکان میں رات میں سو گئے، وہ صحابی گھر کے اندر ہے، آئے رات میں، عبداللہ ابن عمرو بن العاص چادر کے اندر سے دیکھ رہے کہ دیکھے کیا کون سا عمل کرتے، میں دیکھوں تو صحیح، اس لیے کہ دن بھر تو کھیت میں رہتے، رات میں کوئی عمل ان کا خاص ہوگا، میں بھی دیکھ لوں تو مجھے بھی جنت کی بشارت ملے۔ وہ چادر میں دیکھ رہے، لیکن وہ صحابی تشریف لائے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد بستر پر لے کے اللہم بسم اللہ دعا دعا پڑھی اور سو گئے۔ فجر کی اذان پہ جا کر اٹھے، تہجد بھی نہیں پڑھی، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہنے لگے کہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، انہوں نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی، پوری رات سوتے رہے یہ تو، اور نبی کہہ رہے جنتی ہے۔ چلو آج کوئی عمل نہیں، آج میں دیکھوں گا دوسرے دن۔ پھر رات میں چادر سے دیکھتے رہے کیا عمل کرتے، پھر وہ آئے اللہم بسم اللہ دعائے یا بستر پر سر رکھا سو گئے، فجر تک سوتے ہی رہے۔ اذان ہوئی تو مسجد میں چلے فجر میں، کہا کوئی عمل معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے پوری رات کا۔ تیسرے دن کا شاید 2 دن تھکے ہوئے ہوں گے، چلو آج کوئی عمل ہوگا ان کا۔ رات میں چادر میں دیکھتے رہے کوئی عمل کریں گے، لیکن وہ تو آئے اللہم بسم اللہ دعا یا تکیہ پر سر رکھا سو گئے، فجر کی اذان ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے تیسرے دن فجر کے بعد کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں۔ فرمایا اچھی بات ہے، تشریف لے جائے۔ فرمایا ایک بات میں وضاحت کر دوں؟ فرمایا ہاں بتاؤ۔ تو کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ 3 دن تک نبی علیہ السلام نے کہا اس دروازے سے جنتی آئے گا، تینوں دن آپ آئے، آپ کو جنت کی بشارت سنائی، تو میں آپ کے عمل کو رات کے دیکھنے کے لیے آیا تھا، کیا کیا کام کرتے ہیں کہ آپ کو جنت کی بشارت ملی، میں بھی کرنے لگ جاؤں تو مجھے بھی جنت کی بشارت مل جائے، لیکن آپ کا تو کوئی عمل مجھے نظر آیا ہی نہیں، آپ نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی، فجر کی نماز عشاء کی نماز، بس رات بھر آپ تو سوتے ہی رہے، کون سا وہ عمل ہے؟ اور میں بیٹے جو تم نے دیکھا وہی ہے،
دن بھر میں کھیت میں رہتا ہوں، بس رات کا میرا یہ حال ہے۔ کہا اچھی بات ہے، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص جب چلنے لگے تو دروازے کے پاس پہنچے تو ان صحابی نے بلایا، بیٹے ادھر آؤ، بھتیجے ادھر آؤ۔ ہاں ایک عمل مجھے یاد آتا ہے، شاید اس پر نبی نے مجھ کو جنتی کہا۔ فرمایا وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں جب سے میں اسلام لایا ہوں کسی سے متعلق کینہ نہیں، میرا دل کینے سے پاک ہے۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص اسی وقت ہادا ہوا، یہی وہ صفت ہے، یہی وہ صفت ہے جس کی بنیاد پر نبی نے تم کو جنتی بتایا۔ ہادا ہوا۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں پر محنت کی ضرورت ہے، اپنے دلوں پر۔ سود کی حرمت کا مسئلہ، بیاج اور انٹرسٹ کی حرمت کا مسئلہ سن 10 میں آیا۔ سن 10 میں نبی علیہ السلام کا انتقال سن 11 میں ہوا۔ ایک 6-7 مہینہ پہلے سود کی حرمت کا مسئلہ آیا، انٹرسٹ کی حرمت کا، اور اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے انٹرسٹ کو، سود کو حرام کر دیا، اور سب سے بڑا کاروبار سود کا، سب سے بڑا کاروبار اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کا تھا۔ سب سے بڑا کاروبار وہ سود کے پیسے دیتے تھے، اور وہ سود بھی کون سا سود؟ ہمارے وہاں جس کو کہا جاتا ہے چکروتی بیاج، ہر مہینے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ کاروبار چچا عباس کا تھا۔ اللہ کے حبیب نے جب سود حرام ہوا اور اعلان فرمایا تو نبی علیہ السلام کا پہلا اعلان یہ تھا کہ سب سے پہلے میرے چچا کے جتنے سود کے پیسے لوگوں کے باقی ہے، میں سب کو کہہ دیتا ہوں ایک پیسہ میرے چچا کو نہ دیا جائے۔ ہاں میرے بھائیوں، محنت اپنے گھر سے ہونی چاہیے، اپنے گھر سے محنت۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم دوسروں کو تو لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لیکن خود ہمارا گھر اس دین سے دور پڑا ہوا ہے۔ ہم دوسروں کو تو باتیں بتاتے ہیں، ہمارا گھر جہالت کا ریزن پڑا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم دین کی ابتدا اپنے گھر سے کریں، اپنے گھر کو دین کی فضا میں، دین کے ماحول میں، نبی علیہ السلام کی شریعت میں اپنے گھر کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اپنے گھروں میں نماز کا ماحول ہو، اپنے گھروں میں سچ کا ماحول ہو، اپنے گھروں میں وفاداری کا ماحول ہو، اپنے گھروں میں معافی کا ماحول ہو، اپنے گھروں میں محبت کا ماحول ہو، اپنے گھروں میں ہمدردی کا ماحول ہو، اپنے گھروں میں پیار کا ماحول ہو، اپنے گھروں میں ایک خسر اپنی بہو کو معاف کرنے والا ہو، ایک ساس اپنی بہو کو معاف کرنے والی ہو، ایک ساس جب اپنی بیٹی سے جتنا پیار کرتی ہے اپنی بہو سے بھی اتنی ہی پیار کرنے والی ہو، اپنے گھروں کے اندر اپنی اولاد کی نماز کی طرف توجہ ہو۔ میں نماز پر 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں اور میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا اور میری پیشانی پر بل بھی نہیں آتا۔ نہیں میرے بھائیوں، شریعت کی ابتدا اپنے گھروں سے کرو اور اپنے گھروں کو بہتر سے بہتر بناؤ، جامع سے جامع بناؤ، دین کی فضا اپنے گھروں کے اندر قائم کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا، اے لوگوں، سود حرام ہوا ہے، اور سب سے پہلے میرے چچا کے سود کے پیسے جتنے لوگوں کے پاس باقی ہے سب کو میں کہتا ہوں میرے چچا کو 1 پیسہ سود کا نہ واپس کرنا۔ اور حضرت عباس مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عباس یہ نہیں کہہ رہے ارے بھتیجے یہ تم نے کیا کیا، میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ کتنا سود باقی تھا وہ بھی میں تمہیں بتاؤں، کتنا سود چچا عباس کا باقی تھا۔ 3 ملین درہم باقی تھے، 3 ملین درہم سود کا پیسہ باقی تھا، اور چچا عباس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو اصل سمجھا تھا، دنیا کو اصل نہیں سمجھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ اے لوگوں، دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے۔ دنیا جا رہی ہے کہ نہیں؟ بچے تھے ہم، جوان ہوئے،
برے ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئے، قبر سامنے ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے. فرمایا حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کچھ لوگ دنیا کے بیٹے ہیں اور کچھ لوگ دین کے بیٹے ہیں. دنیا کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے بیٹے دنیا کے خاطر دین کا سودا کر دیتے ہیں، اور دین کے بیٹے کون ہیں؟ جو دین کے خاطر دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. علی نے فرمایا اے لوگوں، تم دین کے بیٹے بنو، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو. اپنے بیٹوں کو بٹھایا ایک مرتبہ، حسن کو، حسین کو، اپنی بیٹی ام کلثوم کو. ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہے جو فاطمہ سے پیدا ہوئی، اور حضرت عمر نے بعد میں ان سے نکاح کیا. حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عمر نے نکاح فرمایا، اور نکاح اس لیے کیا تاکہ نبی کے خاندان سے رشتہ باقی رہے. اپنی اولاد کو علی نے بٹھایا اور فرمایا میرے بیٹو ایک میری وصیت سنو، میں تو دنیا سے کل چلا جاؤں گا، میری ایک وصیت اور نصیحت یاد رکھو. وہ یہ ہے کہ جب دین اور دنیا آمنے سامنے آ جائے، دین اور دنیا دونوں آمنے سامنے آ جائے، اور تمہیں خطرہ ہے کہ دین کو لینے میں دنیا جا رہی ہے، فرمایا دنیا چھوڑ دینا لیکن دین کو لے لینا. اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ دنیا کے لینے میں دین جا رہا ہے، فرمایا دنیا چھوڑنا اور دین کو آخرت کو اختیار کر لینا. یہ کتنی بہترین نصیحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے حرام چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، شریعت نہ چھوڑنا. ناجائز چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، شریعت نہ چھوڑنا. حسین نے اس پر عمل کر کے بتایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر عمل کر کے بتایا. اگر حسین یزید کو یوں کہتے تھے لاؤ ہاتھ میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، میں تجھے اپنا امیر مان لیتا ہوں، یزید کتنا خوش ہو جاتا. یزید دولت کے ڈھیر لگا دیتا، یزید حسین کو عہدہ دے دیتا، یزید حسین کے لیے بنگلہ بنا دیتا، یزید حسین کے لیے دولت کا ڈھیر لگا دیتا. لیکن یہ دنیا تھی، اس دنیا کے لینے میں نبی کا دین ضائع ہو جاتا، پیغمبر کا دین ضائع ہو جاتا، نانا کا دین ضائع ہو جاتا. حسین نے اس پر عمل کیا کہ دنیا جائیں تو جائیں، دنیا چھوٹے تو چھوٹے، دولت جائے تو جائے، میری جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن میں میرے نانا کے دین کا سودا نہیں کروں گا. یہ ہے میرے بھائیو اصل. اسی کو کہا گیا دین پر استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ. اے لوگوں جب تم نے یوں کہا اللہ ہمارا رب ہے، ہم سب نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس پر جم جاؤ، ثم استقاموا، جم جاؤ اس کے اوپر. کیا فائدہ ہوگا جمنے کی وجہ سے؟ میں نے ایک مثال میرے ذہن میں آئی، میں تمہیں دوں. دیکھو ایک کانچ کا مکان ہو اور اس کے اندر تم چڑیا چھوڑ دو، چڑیا اڑ رہی ہے، اس کا پرچھایا کانچ کے اوپر پڑتا ہے. اب تم پرچھائے کو پکڑنے جاؤ گے، وہ پرچھایا کبھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ چڑیا ادھر بھاگی، پرچھایا ادھر چلا گیا، چڑیا ادھر بھاگی، پرچھایا ادھر چلا گیا. تم پرچھائی کے پیچھے پڑو گے تو کبھی بھی پرچھایا تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، سایہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. لیکن چڑیا ہی کو پکڑ لو تو پرچھایا خود بخود تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ تم دنیا کو پکڑنے کے پیچھے دوڑ رہے ہو، یہ اللہ کا سایہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کی ذات کو پکڑ لو، سارے مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے. اللہ سے رجوع کر لو. سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو دعوت دی، بلقیس اس زمانے کی بادشاہ تھی، اس کو دعوت دی، تو قرآن کریم میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک حوض تھا اور اس حوض کے اوپر کانچ بچھا دیا، اور کانچ بھی ایسا بچھایا کہ کانچ پر چلے تو ایسا نظر آ رہے کہ پانی پر جا رہے ہیں، ایسا صاف ستھرا کانچ. تو جب بلقیس کو اس کے اوپر سے لے کر چلے تو کیا ضرورت تھی سلیمان کو یہ سب کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی کہ ایسا صاف ستھرا کانچ بچھاوے اور اس کے اوپر چلاوے؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ نہیں، ایک سبق دینا تھا بلقیس کو. جب اس کانچ کے اوپر بلقیس چلنے لگی تو اپنا کپڑا یوں اٹھانے لگی، وہ سمجھی کہ میں پانی میں جا رہی تھی،
حالانکہ وہ تو کاٹ پہ چلنا تھا. وہ سمجھی کہ پانی میں جا رہی تو کپڑا اٹھانے لگی. سلیمان علیہ السلام ہنسے اور ہنسنے کے بعد فرمایا نہیں تو پانی پہ نہیں کاٹ پہ جا رہی ہے, لیکن تو نے کاٹ کے صاف ستھرے ہونے کی بنیاد پر اس کو پانی سمجھ لیا. سلیمان تعلیم دینا چاہتے تھے تو آفتاب کی پجاری ہے, آفتاب کو نہ مان, آفتاب کے پیدا کرنے والے کو مان لے تو کامیاب ہو جائے گی. یہ سبق دینا چاہتے تھے, اس کے لیے کاٹ بچھا کر اس کے اوپر چلایا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو پکڑ لیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, رحمتیں اترے گی. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ہمیں کہا جائے گا غم نہ کرو, فکر نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, جنت کی بشارت. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست, وفی الآخرہ, آخرت میں بھی تمہارے ساتھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جنت میں تمہاری چاہت کے مطابق ہم تمہیں عمل عطا کریں گے, لیکن اس کام کے لیے تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے. پہلا کام وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا, دعوت و تبلیغ کرو, دین کی باتیں پہنچاؤ دوسروں تک, دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاؤ, اللہ کے دین کو پہنچاؤ. بلغوا عنی ولو آیا, دوسروں کو دین پہنچاؤ. ایک کام یہ. وعمل صالحا, خود کی زندگی بھی بناؤ, اپنے آپ کو بھی دین پر ڈالو. تیسری بات وقال اننی من المسلمین, اور اپنے آپ کو متواضع بنا کر رکھو, تکبر والے بنا کر کے نہ رکھو, شان والے بنا کر کے نہ رکھو. اللہ جل شان ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, استقامت علی الدین ہمیں نصیب فرمائے. ہمارا اجتماع آج ہی سے شروع ہو رہا ہے, ان کے اندر سورت حلقے کا ہمیں چاہیے کہ ہم اجتماع میں شرکت کریں, اپنے دین کو مضبوط بنائیں. لا الہ الا اللہ کی قوت بڑی زبردست ہے, اس قوت کو اپنے اندر پیدا کریں. تعالی شان ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableek.com, the reviver of